نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں دو آیات اللہ رب العزت ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ انہیں کہا کہ آج اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ اعلان ہے کہ جو شخص تم میں سے اس نبی امی کی اتباع کرے گا صرف وہ کامیاب ہوگا، باقی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر آج کے دن کوئی شخص عیسائیت کے اوپر پورے خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی پورے اخلاص کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو چلتے چلتے آپ نے دور ایک جگہ رستے سے ہٹ کے یعنی ایک ویران جگہ پہ ایک جھونپڑی دیکھی۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کون ہے جو اس ویرانے میں آ کے جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو۔ رستے سے ہٹ کے دور اس جھونپڑی کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ ان جھونپڑی کے اندر ایک عابد، ایک راہب جو ہے وہ اللہ عبادت میں مصروف ہے۔ آپ انتظار کرنے لگے کہ جب یہ فارغ ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا۔ آپ کافی دیر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج سر پہ آ گیا، پھر بھی وہ اپنی عبادت میں مگن ہے، مصروف ہے، اسے کوئی احساس نہیں کہ باہر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پوری طرح مصروف۔ حتیٰ کہ دن گزر رہا ہے، ایک دم سیدنا عمر تھک ہار کے انتظار کرتے کرتے رونا شروع کر دیا۔ دور سے لوگوں نے آواز سنی۔ آپ جو لوگ ان جگہوں پہ سفر کرتے ہیں انہیں احساس ہے کہ کھلی جگہوں پہ آواز دور تک چلی جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر کی رونے کی آواز سن کے وہ بھاگے کہ امیر المومنین کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو جب لوگ آئے انہوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کہنے لگے دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے، میں انتظار کرتا تھک گیا ہوں، یہ نہیں تھکا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ نے سورۃ غاشیہ میں فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے تسلا نارن حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کا اصول اور قانون اب یہ ہے کہ جو اتباع کرے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا عمل قابل قبول ہے،
جو آپ کے رستے کو چھوڑ کے کسی بھی اور رستے پہ چلے گا اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہود اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ چونکہ آپ ہماری قوم سے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ لیکن یہود میں کچھ ایسے دیانتدار اور اچھے ذہن کے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی رسالت کو قبول کیا، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخصیت کو دیکھوں تو صحیح، میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے، تورات کے جتنے احکامات ہیں انہیں جانتا ہوں، تو جب انہیں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو نشانیاں ہم تورات میں دیکھ آئے ہیں ان میں ہیں یا نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ تھا نبی کریم کا جو آپ نے لوگوں کو دیا، جس کے 4 چیزیں بتائیں: ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ جب یہ 4 چیزیں سنی کہ لوگوں سلام کو عام کر دو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تم اس وقت نماز پڑھو تو تمہیں اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ سلامتی کے ساتھ جب یہ کلمات سنے تو نبی کریم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو پہلا خیال یہ پیدا ہوا کہ ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور پھر کہا جن کے کلمات خوبصورت ہیں یہ واقعتاً نبی ہیں اور آپ پہ ایمان لے آئے۔ اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے متعلق پہلے آپ بتائیں نا، یہود سے پوچھیں میرے متعلق میں کیا ہوں۔ نبی کریم نے یہود کو بلایا اور انہیں پوچھا عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا وہ تو اتنا اچھا، اتنا نیک انسان، اس کا باپ بھی اچھا، وہ تو ایک بہت بڑا خاندانی انسان ہے۔ جب انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آ گئے۔ ایک لمحے میں سارے کے سارے مکر گئے، یہ تو بہت غلیظ آدمی ہے، یہ بہت برا ہے، اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کا فلاں بھی ایسا تھا۔ یعنی یہ یہود کا ہمیشہ وتیرہ تھا، جو ان کے مطابق چلے وہ اچھا ہے، جو ان کے مطابق نہ چلے اس جیسا برا کوئی نہیں۔ تو اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے وَمِن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں سے امتن، ایک گروہ ایسا تھا یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف پر رہتے تھے۔ یعنی نبی کریم کی رسالت کو کا مان لینا یہ انصاف کی علامت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قوم موسیٰ کو 12 گروہوں میں بانٹ دیا، تاکہ یہ جو تورات ہے اس کے 5 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ ہے کتاب گنتی یا کتاب اعداد و شمار۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گنتی کی تھی۔ یہ مردم شماری جو ہے یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اپنی قوم کی مردم شماری کی کہ ہماری قوم کے کتنے لوگ ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، یہ لکھا گیا، اور کتاب گنتی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب گنا تو اس وقت اللہ نے پھر ان لوگوں کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ تم فلاں گروہ، اور ہر گروہ کا ایک نقیب مقرر کر دیا کہ تم نے ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 ٹکڑوں میں بانٹا۔ اسباطً امما، یہ بہت سے گروہ تھے، پہلے چھوٹے چھوٹے خاندان
تو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. انہیں 12 گروہوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب ان کی قوم نے ان سے پانی کا سوال کیا کہ ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی صحرائے سینا کے اندر صحراؤں میں پانی تو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں پانی ملے. تو آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس کے اندر سے 12 سوراخ ہیں، اور ایک وقت تک وہاں سے پانی مسلسل بہتا رہتا تھا جس طرح چشموں کا پانی بہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر، یہ جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے اس پہ اپنا عصا اپنی سوٹی مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سوٹی مارنا تھا کہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، پھر انہیں الاٹ کر دیا گیا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور ہر شخص نے پہچان لیا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے، کہ پانی پہ لڑائی نہ ہو ان کی. ہر جو ہے نقیب کو بتا دیا کہ یہ چشمہ تمہاری قوم کا ہے. قد علم کل اناس وظللنا علیکم الغمام، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور احسان کیا ان پہ کہ صحرا کے اندر سایہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا. جو درخت ہوتے ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں جن کے اوپر پتے نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس صحرا کے اندر ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. یہ جہاں جہاں جاتے وہ بادل سایہ کر کے ان کے اوپر رہتا. پھر یہیں پہ بس نہیں، اب صحراؤں میں کھانا کہاں سے آنا تھا، تو اللہ نے انہیں من اور سلوہ یعنی صبح اور شام آسمان سے کھانا بھیجا. یہ کیا تھا؟ یہ بھنے ہوئے پرندے تھے، اور کھمبی کی طرح ایک چیز تھی جو روٹی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ظلم کیا اگلی آیات میں آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں. جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. انسان یہ غلط کام کر کے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے اسی طرح فرما رہے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا اس بستی میں چلے جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو کچھ ہے اللہ کی نعمتیں وہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے سب کچھ دیا گیا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. حِطَّةٌ کا مطلب معاف کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس کے دروازے پہ داخل ہو، یہ بیت المقدس تھا کہ جب اس کے دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں نغفر لکم خطیئاتکم، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا. سنزید المحسنین، البتہ اچھے لوگوں کو میں اور زیادہ دوں گا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم کہو اللہ ہمیں معاف کر دو، تو یہ کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، ہمیں دانے ملے، ہمیں دانے ملے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ظالم تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے وہ کلمہ بدل دیا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ نہ کیا. حتتن کو ہنتتن کہنے لگے کہ انہوں نے ظلم کیا، کلمے کو بدل دیا غیر سے. قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پھر اللہ نے آسمان سے ان پہ عذاب نازل کیا. بما کانوا یظلمون، یہ جو ظلم کرتے تھے.
یاد رکھیں جب انسان اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ایک ہو، انسان اس کے خلاف کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ آسمان سے ان پہ کوئی نہ کوئی وبا، کوئی مصیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ ہم کاش اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ وارننگ ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنے دل کو، اپنی کیفیت کو، اپنے اعمال کو بدل لیتے تو اللہ ہم پہ رحم کر دیتا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، لیکن اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لائے۔ ایک بھائی نے اپنے والد کے متعلق کہا ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان پہ بھی رحم فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں۔ یہ حاجی سلیمان صاحب، سلیمان سویٹ والے، ان کا بیٹا رضوان چند دن پہلے ہی نوجوان تھا، اس کے گردے خراب ہو گئے، گردے تبدیل بھی ہوئے، لیکن رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کسی وقت وہ جنازے کا وقت بتائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہر گھر کو مصیبتوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہر گھر میں آسانیاں پیدا فرمائے، کسی مسلمان پہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المظلومين في كشمير، اللهم انصر المظلومين في سوريا، اللهم انصر المظلومين في فلسطين، اللهم انصر المظلومين في بورما، اللهم انصر المظلومين في كل مكان۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہلک الکفرۃ الفجرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہم بعثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا رب الارباب، یا ملک الملوک، اللہم ھذا الدعاء وہذہ البکاء وہذہ المناجات۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انا ندعوک دعاء المساکین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔